میں آپ کو ہندوستان میں 95% شعراء کی اگر بات کروں تو وہ لوگ مدرسے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. پوچھیے ان لوگوں سے, پوچھیے کسی نے 5 پارہ پڑھ کر مدرسہ چھوڑا ہے, کسی نے 10 پارے پڑھ کر مدرسے چھوڑے ہیں, کوئی اولا ثانیہ پڑھا ہے, کوئی آدھا پڑھ کے بھاگا ہے, کوئی ناظرہ پڑھ کر کے بھاگا, آواز اچھی تھی نعت پڑھنے لگا وہ. کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو اس بنیاد پر جلسوں میں چل رہے کہ باپ اس کا پروگرام بک کرتا ہے 6 سال کی عمر سے, باپے لے کر کے گھوم رہا ہے. اس باپ بیوقوف کو کون سمجھائے گا کہ ابھی اس کے پڑھنے کی عمر ہے. آپ نے حبیب اللہ نوری کو بلایا, ان کی تلاوت سنیے گا تو گدگد ہو جائیے گا, اتنا بہترین قاری, اتنا بہترین حافظ ہے. پہلے پڑھائی, پھر نعت خوانی, پہلے عالم پھر نعت خوانی. جب آپ عالم کو پیسے دیجیے گا نا, فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ عالم کو پیسے دیجیے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ پیسہ لوگ آواز کی بنیاد پر نہیں دیتے, علم کی بنیاد پر دیتے ہیں. تو لوگ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے پہلے, شاعر بعد میں بنائیں گے. جب لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی, اور حضور مجاہد ملت لے رہا, مجاہد ملت کا جانتے ہیں نا, کتنے لوگ جانتے تھے ہاتھ اٹھائیں. حضور مجاہد ملت لے رہا کیا بولتے سنو. حضور مجاہد ملت لے رہا فرماتے ہیں عالموں کو پیسے دو, عالموں کو پیسے دو گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ پیسہ شراب کی بھٹیوں میں نہیں جائے گا, وہ پیسہ تاش کے پتوں میں نہیں جائے گا, وہ پیسہ جوا کے اڈوں میں نہیں جائے گا. عالموں کو پیسے دو گے, اس پیسے سے یک وہ کچھ خرید کر کھائے گا, اس سے انرجی آئے گی, اس سے خون بنے گا, اس سے تقریر کرے گا, یا پھر وہ کسی کتاب کو خرید کر اس کا مطالعہ کرے گا, اس مطالعے کو عوام کے سامنے پیش کرے گا, اس انرجی سے بولے گا. وہ جب تقریر کرے گا, کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جو ثواب خدا عالم کو دے گا خدا تمہیں بھی عطا فرمائے گا. میرے مجاہد ملت لرما فرماتے ہیں اتنا بول دیا, کسی کو کم سے کم بسم اللہ تو کرنا چاہیے 10 روپے لا کر کے. بس میں اپنی بات رکھنا چاہ رہا تھا, آپ بیٹھیے, میرا مقصد یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں امام صاحب آپ نے بقرعید کے موقع سے حضرت تقریر پہ توجہ, آپ بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بڑی غور سے سن رہے ہیں, سارے لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ. میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو میں بار بار تکلیف پہنچاؤں, مجھ کو ہو گیا 10-20 روپے ہو گئے میرے لیے, اتنا کافی ہے, اتنا کافی نہیں. مگر میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ علم کو فوقیت دیجیے, علم کو اہمیت دیجیے, آواز کو اہمیت مت دیجیے. آواز کی بنیاد پر آپ جلسوں میں مت بیٹھیے, علم کی بنیاد پر مت جلسوں میں بیٹھیے. تو ایک ماحول بنے گا, لوگوں میں سخن سازی کا ماحول برپا ہوگا, لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا. کیوں میرے بچے آوارہ کی طرح گھوم رہے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ حضور کی نعت. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہینے کا سفر کر کے گئے, 3 مہینے کا سفر گھوڑے پر. گھوڑے کی رفتار معلوم ہے آپ کو, ٹرین کی جو رفتار ہے وہ رفتار گھوڑے کی رفتار ہوتی ہے. اس رفتار پہ وہ 3 دن اور 3 رات گھوڑے پر چلے تھے. تو 3 دن اور 3 رات اگر ٹرین پہ چلے گا تو یہ کہاں سے کہاں تک پہنچے گا, کشمیر سے کنیا کماری کا سفر کرے گا. 3 دن اور 3 رات گھوڑے پر سفر کرتے ہیں. ان کو پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ کسی آدمی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے. 3 دن 3 رات گھوڑے پر سفر کر کے پہنچتے ہیں اور جا کر ملاقات کیا. کہا آپ کے پاس آیا ہوں. کہا کس لیے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے, وہ حدیث سننے آیا ہوں, وہ حدیث سنا دیجئے. حدیث انہوں نے سنائی, گھوڑے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. کہا جانے لگے؟ کہا ہاں جانے لگا. کہا کھانا نہیں کھاؤ گے؟ کہا جب کھانا کھانے آؤں گا تو آ کر کھا کے جاؤں گا. آج میرا مقصد کھانا کھانا نہیں, حضور کی حدیث سننا مقصد تھا میرا. اسے بولتے ہیں حدیث رسول کا شوق, اسے بولتے ہیں حدیث مصطفیٰ کی جستجو, اسے بولتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کا لگن. ہم کو میلہ لگتا ہے, میلہ نبی کا جلسہ میلہ لگتا ہے, کھلونوں کی دکانیں لگ جاتی ہیں میلہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے, دکانوں میں اڈا بازی ہونے لگتی ہے جلسہ شروع ہونے سے پہلے, اور رات بھر اڈا بازی ہوتی رہتی ہے. شعور بھی نہیں, اتنی بھی سمجھ نہیں کہ حضور کی محفل ہے, میرے مصطفیٰ کا جسم مدینے میں ہے مگر مصطفیٰ کی نظر اس جلسے پر ہے. یہ تو
سوچنا چاہیے تھا